میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ واقعہ معراج در حقیقت ایک بشر کا زمان و مکان سے ماوراء ایک ایسے سفر کا نام ہے جس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ دکھایا کہ وہ مقام جہاں سے آگے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اس مقام سے آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو پرواز رہے، محو سفر رہے۔ گویا کہ اللہ نے اس واقعہ کے ذریعے فرشتوں پر بشر کی برتری کو ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو، برتری کو اللہ نے فرشتوں کے مقابلے میں ثابت فرمایا۔ واقعہ معراج کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے طور پر بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ شب معراج کی رات کو عبادت کر لینے اور دن کو روزہ رکھ لینے کو ہی اس کا حق ادا کرنا سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کی جو راتیں جن کا ہمیں قرآن و سنت میں پتہ چلتا ہے، جن راتوں میں عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ہے، ان میں شب معراج کا تذکرہ نہیں ملتا، اور اس کی تاریخ کی بھی اس طرح سے تعیین نہیں ملتی، اور نہ ہی اگلے دن کے روزے کی کوئی اضافی فضیلت ہمیں قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی کرنا چاہتا ہے بسم اللہ ضرور کرے، کیونکہ ہر رات ہی عبادت کی رات ہے، ہر رات مسلمان کے لیے عبادت کی رات ہے، اور چند دنوں کے سوا 5 دن ہیں گنتی کے سال میں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کے علاوہ ہر دن ہی روزے کا دن ہے، بسم اللہ ضرور رکھے روزہ، لیکن اضافی فضیلت نہیں ہے شب معراج کی اور نہ ہی اس کے اگلے دن کے روزے کی۔ بنیادی مقصود کیا ہے؟ بنیادی مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس واقعے میں، شب معراج میں، معراج کے سفر میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ معراج سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر معمولی اور معجزانہ سفر ہے، اور وہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے۔ اس کی پہلی منزل ہے مسجد اقصی فلسطین، اور پھر مسجد اقصی سے یہ سفر جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، 7 آسمانوں سے آگے بڑھتے رہے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، مناجات ہوئی، اور رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ علیہ السلام واپس زمین پر، دنیا پر تشریف لے آئے۔ اس واقعے کی تصدیق کرنے والے مومن اور صدیق کہلائے، اور جنہوں نے اس واقعے میں شک و شبے کا اظہار کیا وہ کافر اور زندیق کہلائے۔
یہ ہے واقعہ معراج کا ایک مختصر سا خلاصہ کہ واقعہ معراج سے مراد کیا ہے، شب معراج سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، ایک دور کی مسجد، مسجد اقصی، دور کی مسجد یعنی فلسطین کی مسجد اقصی والی جگہ پر، رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سبحان کا لفظ ذکر فرمایا، پاک ہے وہ ذات، اور سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں اللہ کی کسی بڑی قدرت کا بیان مقصود ہو، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا، اسری بعبدہ۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہو، اور مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سفر ہو، ساتوں آسمان اور زمان و مکان سے آگے کا سفر طے ہوتا جائے، سدرۃ المنتہا سے آگے، جنت اور دوزخ سے آگے، عرش بالا تک پہنچ جائیں، اللہ سے ملاقات ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے دیا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یعنی یہ سوال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھو اپنے دل سے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو بلا شبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، زمین کا بنانے والا، سورج چاند ستاروں کا بنانے والا، اس ساری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، وہ تو کر سکتا ہے۔ جب وہ کر سکتا ہے تو پھر اسی نے کیا ہے، اور یہی تو معجزہ ہے۔ معجزے پر اگر کسی کا ایمان ہے تو پھر شب معراج میں شک کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ یہی تو معجزہ ہے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جو انسان کے اختیار سے، انسان کی طاقت سے باہر ہو اور پھر بھی ہو جائے، وہ معجزہ ہے، اور معجزہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اسری بعبدہ، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں حضور کا تعارف کروایا ہے عبد، عبد۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات قرآن میں آئیں، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ حضور کے کئی صفاتی نام بھی اور حضور کا ذاتی نام بھی، احمد بھی قرآن میں آیا، محمد بھی قرآن میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسماء، مبارک صفات کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ لیکن جہاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معجزات کا تذکرہ کیا، وہاں وصف استعمال ہوا عبد، عبد، اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔
اور جب قرآن کے نزول کی نعمت کا ذکر فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اس نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبدیت کا مقام ساری صفات سے اعلیٰ اور بالا ہے، عبدیت سب سے اوپر ہے۔ اور عبدیت کیا ہے؟ عبدیت کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو تسلیم کر لینا کہ میں لاچار اور بے بس ہوں اور میرا اللہ قدرت اور طاقت والا ہے، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ تعلیم دی کہ انسان کے سارے کمالات، انسان کی ساری خوبیاں، انسان کی ساری صفات، انسان کی ساری صلاحیتیں بعد میں ہیں، اس کا عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر یہ بندہ بن جائے، اگر یہ عبدیت کی صفت کو اختیار کر لے، اگر یہ یقین پیدا کر لے کہ میں بے بس اور لاچار ہوں لیکن میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس احساس کا دل میں پیدا ہو جانا، یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو مسجد حرام سے شروع کیا۔ ایک تیز ترین سواری آپ کو پیش کی گئی، اس سواری کے ذریعے آپ مسجد اقصی تک پہنچے، اور پھر مسجد اقصی سے آگے آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور دوزخ کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، سود خوروں کا انجام دیکھا جہنم میں کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ اور پتھر بھرے ہیں۔ اسی طرح آپ نے لوگوں کی عیب جوئی کرنے والوں کا انجام دیکھا، لوگوں کی غیبت کرنے والے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے اور ان عیبوں کو بیان کرنے والے، عیبوں کو اچھالنے والوں کا انجام دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے لوہے کے ناخن ہیں اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ جہنم میں ان لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا۔ اسی طرح تجارت میں بددیانتی کرنے والوں کو دیکھا، بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا لوگوں کو بھی حضور نے مبتلا عذاب دیکھا۔ جنت کا مشاہدہ ہوا، جنت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہوگا، میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ لعمر بن الخطاب، کہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں بلال حبشی کے قدموں کی چاپ سنی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنت میں حضور نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ اور کوئی خاص عمل تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے ضرور ادا کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی چاپ سنی حضور علیہ السلام نے جنت میں۔ اور اس سفر میں جہاں آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئیں اس امت پر، 50 نمازیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی گزارش پر نمازیں کم کیں اور 5 تک نمازیں فرض ہوئیں، لیکن یہ فرمایا گیا کہ 5 نمازیں آپ کی امت پڑھ لے، ان کو 50 نمازوں کا ہی ثواب دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔
50 نمازیں تھیں، 5 رہ گئیں، 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیے گا کہ نماز کے علاوہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے سب زمین پر نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم لے کر فرشتہ زمین پر آیا، روزے کا حکم لے کر فرشتہ زمین پر آیا، حج کا حکم لے کر فرشتہ زمین پہ آیا، جہاد کا حکم لے کر فرشتہ زمین پہ آیا۔ لیکن جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نماز کا تحفہ عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس عرش پر بلایا، کیونکہ یہ تحفہ تھا، یہ تحفہ تھا۔ نماز کوئی بوجھ نہیں تھی، نماز کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نماز کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس پہ امت کو بزور پابند کیا جائے، بلکہ نماز تو ایک تحفہ تھا۔ تحفہ، نماز کیسے تحفہ ہے؟ یہ جو نماز ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، اسے جنت کی چابی بھی قرار دیا گیا، اسے مومن کی معراج بھی قرار دیا گیا، اسے دین کا ستون بھی قرار دیا گیا۔ یہ ساری احادیث اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میری اس بات کو سمجھ لیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز کے جنت کی چابی ہونے کا مطلب کیا ہے، نماز کے مومن کی معراج ہونے کا مطلب کیا ہے، نماز کے مومن کے لیے تحفہ ہونے کا مطلب کیا ہے، نماز کے دین کا ستون ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو نماز ہے دراصل یہ بندے اور رب کے درمیان فاصلے کو مٹاتی ہے، بندے کو رب کے قریب لے کر جاتی ہے، اور یہ بات قرآن میں ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب آ جا۔ یعنی بندے اور رب کے درمیان جو فاصلہ ہے نماز اس فاصلے کو مٹا دیتی ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب آ جا۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اُرِیدُ مُرَافَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ نماز پڑھو، باقاعدگی سے نماز پڑھو، اس کے ذریعے تمہیں جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ تو یہ نماز فاصلے کو مٹاتی ہے، اللہ سے فاصلے کو، نبی علیہ السلام سے فاصلے کو مٹاتی ہے۔ اور یہ جو فاصلے کا مٹنا ہے، بندے اور رب کے فاصلے کا مٹنا ہے، پچھلی امتوں میں اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے، بڑی مشقتیں ہوتی تھیں، بڑی ریاضتیں ہوتی تھیں، لوگ چلہ کشی کرتے تھے، لوگ درویش بن جاتے تھے، لوگ دنیا چھوڑ دیتے تھے، لوگ جوگی بن جاتے تھے، لوگ ملنگ بن جاتے تھے، تجارت چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، شادی کرنا چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ کے جنگلوں اور بیابانوں میں بیٹھ گئے۔ کس لیے؟ فاصلہ مٹانے کے لیے۔ بندے اور رب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو مٹانے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو نماز عطا فرما دی، نماز، کہ وہ مشقتیں تم نہ کرو، وہ مجاہدے تم نہ کرو، تمہیں چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جوگی بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں دنیا کی لذتیں اور نعمتیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ یعنی وہ ساری محنتیں سمٹ کر ایک عمل کے اندر آ گئیں، جس عمل کا نام نماز ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عرش پہ بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا کہ یہ تحفہ لیجئے اور یہ اپنی امت کو دیجئے،
آپ کی امت کو مشقتوں سے، ریاضتوں سے، مجاہدوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، انہیں میرا قرب عطا ہو جائے گا، بس جد وقت ہے۔ تو نماز تحفہ ہے۔ نماز کو اسی لیے معراج کہا جاتا ہے، معراج، کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ کوئی ذمہ داری اور پابندی نہیں تھی، یہ تو ایک تحفہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے اس تحفے کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رکھا ہے۔ تو نماز کا تحفہ عطا ہوا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوا، اچھے اعمال والوں کی سرخ روئی دیکھی، برے اعمال والوں کی سیاہ روئی دیکھی، اور آپ علیہ السلام رات کے ایک مختصر سے حصے میں واپس زمین پر تشریف لائے۔ آ کر صبح یہ واقعہ بیان فرمایا، جب عقل کے ماروں نے یہ سنا، جب عقل کے ماروں نے یہ سنا تو ٹھٹھا کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو عقل کے مارے تھے۔ اصل میں انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ عقل کا پجاری بن جاتا ہے، اپنی عقل، میری رائے، میرا علم، میرا تجربہ، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ انسان کی بڑی غلطی ہے کہ وہ ناقص عقل کے پیچھے، چھوٹی سی عقل کے پیچھے، بڑی محدود سی معلومات کے پیچھے جب چل پڑتا ہے تو یہ بڑی خطا کھاتا ہے، بڑی غلطی کرتا ہے۔ بھئی اس کی عقل ہے ہی کتنی، اس کا علم ہے ہی کتنا، دنیا میں ہزاروں لاکھوں علوم موجود ہیں۔ آج ایک شخص ان ہزاروں لاکھوں علوم میں سے کسی ایک علم کا انتخاب کر کے اس علم کے اندر موجود لاکھوں موضوعات میں سے ایک موضوع کا انتخاب کر کے ساری زندگی اس پر محنت جب کرتا ہے، اس ایک موضوع کے بارے میں، اس ایک مضمون کے بارے میں بھی کر سکتا کہ میں اس میں کامل ہو گیا۔ تو کتنا علم ہے، ہزاروں لاکھوں علوم، ان علوم میں سے ایک کا انتخاب کیا، اس ایک علم کے اندر ہزاروں لاکھوں موضوعات، ان میں سے ایک موضوع کا انتخاب کیا، ساری زندگی لگا دی، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب کچھ آ گیا۔ تو کیا ہے اس کے پاس؟ کیا اس کا علم، کیا اس کی عقل، کیا اس کا تجربہ؟ تو جب حضور نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، معراج کا واقعہ، تو عقل کے ماروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عشق والوں کے پاس بات آئی، وہ عقل کے مارے تھے، انہوں نے ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا، انکار کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عشق والوں اور ایمان والوں کو پتہ چلا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ بعید از عقل بات میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اور اسی موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، صدیق کا لقب، تصدیق کرنے والے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یوں تو واقعہ معراج میں کئی اسباق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، نیک اعمال کرنے والوں کا اجر، برے اعمال والوں کی ناکامی، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی طاقت اور قدرت کو کبھی نہ بھولے اور اپنی کمزوری، بے بسی اور لاچاری کو کبھی نہ بھولے، اور دوسری بات، عقل کا غلام نہ بنے، کیونکہ اپنی عقل کا غلام بننا اور اپنی ذات کا پجاری بننا ایک انسان کے لیے اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔